جہاں تک آپ کے دانشوروں کا تعلق ہے، جو نمایاں دانشور محسوس ہوتے ہیں، میرا اندازہ ہے 80%۔ صحافیوں میں بھی کم و بیش 60-65% ضرور ہوں گے۔ میں چونکہ دنیا بھر میں لوگوں سے ملا ہوں، نوجوانوں سے بھی میرا بہت رابطہ رہتا ہے۔ جو بات آپ آسٹریلیا کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ آسٹریلیا سے زیادہ اس وقت پاکستان میں واقع ہو چکی ہے۔ لوگ ماحول کی وجہ سے اظہار کم کرتے ہیں۔ مجھے دانشوروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، صحافیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، سیاستدانوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ ایک دلچسپ بات آپ بتاؤں آپ کو، علماء سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ان میں بھی ایتھیسٹ پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے یہ اب ایک عالمی ظاہرہ ہے، اور جب اس طرح کی چیز پیدا ہو جائے تو پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر جزا فضا نہ کی جائے، بلکہ دلیل کے ساتھ اگر دین آپ کا فی الواقع برحق ہے تو اس کو پیش کیا جائے۔ میں نے یہی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس دور میں استدلال، ریزننگ، دلیل یہی کارگر ہوگی۔ والدین بھی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پر باہر کے ملکوں میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اساتذہ بھی، جو لوگ استاد کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کے لیے تیار نہیں تھے جو اب ہمارے طلبہ ہمیں کرتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں، والدین سے بھی یہی کہتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ یہ آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ دین جس کو پہلے آپ تسبیح پر پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے اس کو کچھ سمجھ لیں، اس کا کچھ علم حاصل کر لیں، اس کو جان لیں۔ اب علم کی زبان ہی دنیا میں سنی جائے گی، تحکم کی زبان اس دور کی زبان نہیں ہے۔ میں نے بہت دردمندی کے ساتھ توجہ دلائی ہے، ہر جگہ دلائی ہے، کہ وہ دور گزر گیا جب دنیا میں عصر الایمان تھا، ایج آف فیتھ تھی۔ ایج آف فیتھ کی تعبیر ول ڈیورا نے اسٹوری آف سویلائزیشن میں اس دور کے لیے، اس 1000 سالہ دور کے لیے اختیار کی ہے جس میں مذہب کو دنیا بھر میں سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ جب مذہب کو یا کسی بھی چیز کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے، کسی فلسفے کو ہو جائے، تو اس کا فروغ بھی بہت ہوتا ہے، اور اس سے اگر لوگوں کے دلوں میں کوئی انحراف پیدا ہو تو وہ اس کا اظہار بھی کم کرتے ہیں، اور ظاہر میں وہی بنے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ سہولت ختم ہو گئی ہے۔ یہ دور وہ ہے جس میں سب سے بڑی قدر، سب سے بڑی ویلیو فریڈم کو سمجھا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر جو تبدیلی پچھلی 2-3 صدیوں میں آئی ہے، اس نے جتنی ویلیوز بھی دنیا میں رہی ہیں، اقدار رہی ہیں، ان میں آزادی اور فریڈم کی قدر کو بنیادی قدر بنا دیا ہے۔ یعنی ہر چیز کو اس کے حوالے سے اب دنیا دیکھتی ہے۔ یہ آزادی کی قدر اپنی جگہ ایک قدر ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب یہ آتی ہے تو پھر آپ کو وہ حفاظتیں حاصل نہیں رہتی جو کسی تہذیب میں، کسی معاشرے میں آپ کے اپنے ماحول کی حاصل ہوا کرتی ہیں، یہ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میری بہت مؤدبانہ گزارش سب سے یہی ہے کہ اب ہم لوگ سنجیدہ ہو جائیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، ایک ضمنی سوال ہے کہ کوئی اس کا اندازہ ہے اس کی گہرائی اور گہرائی کا، اس مسئلے کی کوئی یہ ایج اسپیسیفک ہے یا کوئی جینڈر اسپیسیفک ہے، یا کوئی خاص کلاس کے لوگوں میں یہ چیز زیادہ آ گئی ہے؟ کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے کہیں ہمیں؟ جی ہاں، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کے بھی سروے ہوتے رہے، یعنی سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا تغیرات پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کی سوچ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھی، زندہ اور بیدار سوسائٹیز ہمیشہ اس کا تجزیہ کرتی ہیں۔ یہ کسی کو کچھ کہنے کے لیے نہیں کرنا ہوتا، اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کو سمجھ کر اگلی نسلوں کو منتقل کیا جا سکے۔
میرا جو کچھ اندازہ ہے وہ ظاہر ہے ملاقاتوں کی بنیاد پر ہے، اس طرح کا کوئی سائنسی سروے تو میں نے نہیں کیا، وہ ضرور کرنا چاہیے اگر ہو سکے تو۔ جہاں تک آپ کے دانشوروں کا تعلق ہے، جو نمایاں دانشور محسوس ہوتے ہیں، میرا اندازہ ہے 80%۔ صحافیوں میں بھی کم و بیش 60-65% ضرور ہوں گے۔ اور میرے سامنے تو چونکہ میں لوگوں کو اطمینان دلا چکا ہوں کہ کسی کو پیٹائی نہیں کروں گا، تو لوگ عام طور پر اعتراف کر لیتے ہیں، یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں اوپر کے طبقات ہیں، ان کے بچوں میں بہت غیر معمولی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ابھی گیا ہوا تھا، پاکستان ہی سے آ رہا ہوں میں، تو وہاں میں نے اپنے پوتے سے پوچھا، وہ کافی مذہب کی طرف مائل ہو رہا تھا اور چیزیں بھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے دوستوں میں کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا ایک بھی نہیں مل رہا جس سے مذہب پر بات کر سکوں اور وہ آگے سے مذاق نہ اڑائے۔ یہ صورت ہے۔ ان کی کیا عمر ہے آپ کی؟ اس وقت او لیول کا امتحان دے رہا تھا، 16 سال۔ اس سے پہلے میرے بچے بھی ظاہر ہے اسی معاشرے میں رہے پڑھے، اس وقت یہ صورتحال رہی، یعنی آپ بچوں سے پوتوں تک آتے ہوئے اتنا فرق دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، اس وقت بھی لوگ ہوتے تھے، مختلف فلسفوں سے متاثر بھی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ فلسفے کی تو رویں آتی ہیں نا، اس زمانے میں ایگزسٹنشیلزم اور پازیٹیوزم کا غلغلہ تھا، تو ہر طرف لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے تھے، لیکن مذہب بیزاری کی یہ صورتحال نہیں۔ ہم نے اپنی جوانی میں وہ زمانہ دیکھا جب سوشلزم کا بہت شہرا تھا، جب بھٹو صاحب سوشلزم ہماری معیشت ہے کا نعرہ لے کر نکلے، اور گورنمنٹ کالج میں اس وقت مختلف گروپ تھے اور بڑے لوگ تھے جو الہات کو بھی بیان کرتے تھے، سوشلزم کو بھی بیان کرتے تھے، اور دوسرے بعض فلسفوں کے بھی دائی تھے، ان کو بیان کرتے تھے، لیکن عمومی فضا اس طرح کی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ اس وقت لوگ مذہب بیزاری کے انداز میں بات نہیں کرتے تھے، علمی استدلال کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے تھے۔ چند اساتذہ مجھے یاد ہے گورنمنٹ کالج میں، اور چند اساتذہ ہمارے قریب، یا آپ جانتے ہوں گے اسلامیہ کالج سول لائنز ہے، چند اساتذہ تھے، مثلاً پروفیسر امین مغل صاحب تھے، ایرک سپٹین صاحب تھے، چند لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بھی بڑے خوشگوار ماحول میں ان سب چیزوں پر ہم طالب علم بات کرتے تھے۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس میں استہزاء، اس میں مذاق اڑانے کا انداز، اس میں بہت آگے بڑھ کر بہت کچھ کہہ دینے کا اسلوب، یہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل امریکہ میں خاص طور پہ رہتے ہوئے جو ایتھیزم ہے وہ کافی پھیل رہا ہے، اور اکثر مسلمان لوگ بھی جب بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے، اور ان کا ذہن میں آتا ہے کہ خدا کدھر ہے، میں نے تو سب کچھ خود کیا ہے، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں۔ جو ایتھیزم ہے آج کل جو چل رہا ہے، ارد گرد کام پہ لوگ کدھر ہے تمہارا خدا، حالات جو ان حالات واقعات، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، ان حالات واقعات میں میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ایمان کو کیسے پختہ رکھا جائے، اور خاص طور پہ جب مسلمان لوگ آ کے کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا خدا، تو آپ کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کر کے اپنا ایمان پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اپنی محنت کر کے ایمان پکا کیا، پھر لوگ آ کے پھر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈال دیتے ہیں، شک و شبہ ڈال دیتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے پس منظر کو تھوڑا سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہم نے جب دنیا کی ابتدا کی تو پہلے دن سے اپنا تعارف بھی کرا دیا اور اپنی ہدایت بھی نازل کر دی۔ پہلا انسان ہی پیغمبر تھا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں پیدا ہوا، لیکن بتدریج اس طرح کے سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور مذہبی معاملات میں، مذہبی تصورات میں لوگوں کی اپنی عقل، لوگوں کے اپنے جذبات مداخلت کرنے لگ گئے۔ تو فرمایا کہ پھر فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ہم نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، بیدار کریں، ان کو بتائیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ،
ان کے ساتھ کتابیں نازل کی لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِی مَخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ اس کے نتیجے میں دنیا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ صدیوں تک، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال تک، اور کم و بیش 5000 سال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، پیغمبروں کو کوئی بڑی کامیابی نہیں، بلکہ شرک نہ صرف یہ کہ پھیلا، شرک مذہب بنا، شرک پر تہذیبیں استوار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آئے، بعض موقعوں پر 2-4 ان کے اپنے قریبی عزیز بھی ان کے ساتھ نہیں نکل سکے۔ سیدنا نوح کا واقعہ قرآن میں پڑھیے، بمشکل ایک کشتی میں بیٹھنے کے مسافروں کے برابر لوگ ان کے ساتھ نکلے، اپنا بیٹا بھی نہیں نکل سکے۔ دنیا میں کئی ہزار سال تک شرک کو غلبہ حاصل ہو گیا، شرک تہذیب بن گیا، شرک کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی تھیں، بادشاہ دیوی دیوتاؤں کے اوتار بن کر سامنے آتے تھے۔ یہ دنیا نے زمانہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد 2 پیغمبر جو آخری پیغمبر ہیں، ان کو بڑی غیر معمولی کامیابی حاصل ہو گئی، سیدنا مسیح اور محمد الرسول اللہ۔ دونوں کی تعلیمات کو ایسا فروغ حاصل ہوا کہ اقتدار حاصل ہو گیا، سیاست ان کے انگوٹھے کے نیچے آ گئی، اور پھر دنیا میں 1000 سال تک مذہب کا سیاسی غلبہ قائم رہا۔ سیاسی غلبہ جب کسی تہذیب کا قائم ہو جائے تو پھر کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ یہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں الہات کے بارے میں، یہ ہمیشہ دنیا میں رہی ہیں، لیکن 1000 سال تک کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کا اظہار ہی کر سکے۔ ابھی ہماری پچھلے کوئی 100-150 سال کی تہذیب میں اس کا امکان نہیں تھا۔ اب یہ سیاسی غلبہ ختم ہو گیا۔ 17ویں صدی کی ابتدا سے یہ ختم ہونا شروع ہوا، اور بتدریج اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر کبھی انجیل پڑھنے کا موقع ملا ہو تو بائبل کے آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ، ریویلیشن، اس میں اس کی ٹھیک یہی مدت بیان ہوئی کہ رسول اللہ کے بعد 1000 سال تک یہی صورت رہے گی۔ 1000 سال مکمل ہوا ہے 17ویں صدی کے ساتھ۔ انہی الفاظ میں ہے 1000 برس کے لیے شیطان کو قید کر دیا جائے اور پھر وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ 17ویں صدی جیسے ہی شروع ہوئی تو صفوی سلطنت جو مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت تھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عالمگیر کی وفات ہوئی اور مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ اس 1000 سال کے بعد کوئی 100-150 سال ایسے ملے جس میں زوال آشنا قومیں آہستہ آہستہ مرتی ہیں، ختم ہو گیا یہ معاملہ۔ یہی صورتحال مغربی قوموں کے ہاں بھی ہو گئی، یعنی وہ ہولی رومن امپائر اور وہ چرچ کا اقتدار سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اب لوگ آزاد ہوئے اور اب ہمارے ہاں دور الہات ہے۔ دنیا کی تاریخ کو بیان کیجئے تو پہلے ہزاروں سال تک شرک کا دور تھا، 1000 سال تک توحید کا غلبہ رہا، اور اب پھر الہات کا دور ہے۔ تو اس لیے یہ دور ہے، ہمیں اسے اب جینا ہے۔ اس میں لوگوں کو وہ حوصلہ ملے گا، وہ انکار کریں گے، بڑے پیمانے پر انکار ہی تہذیب کی بنیاد بنے گا۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ اب آپ اس علم پہ اکتفا نہ کریں جو آپ کی اماں نے آپ کو دیا تھا یا ابا نے دیا تھا۔ اب ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اگر اپنے ایمان کو بچائے رکھنا چاہتا ہے تو دین کا علم حاصل کرے۔ میں عالم بننے یا اسکالر بننے کی بات نہیں کر رہا، ایک کامن مین کو دین کا جتنا علم ہونا چاہیے۔ یہاں زیادہ تر ڈاکٹر حضرات ہیں، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا کہ حفظان صحت کے اصولوں کا ضروری علم ہر آدمی کو ہونا چاہیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے تدابیر کا ضروری علم ہونا چاہیے، تو وہ ضروری علم آپ حاصل کریں۔ ہم اسی کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس ایجوکیشن یا اس تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ ہماری یہ نسلیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں، ان کو کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا۔
وہ ایک تہذیب میں پیدا ہوئے، اس تہذیب کا غلبہ تھا، اس میں اماں نے یہ کہہ دیا، ابا نے یہ کہہ دیا، ہمسایوں نے یہ کہہ دیا، سب مان لیتے تھے، وہ دنیا ختم ہو گئی۔ تو اب نئی دنیا، یہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے اپنے ملک میں ذرا اندر اتر کے دیکھیے، اپنے اسکولوں میں جا کے دیکھیں، اپنی یونیورسٹیوں میں بات کر کے دیکھیں، نئی نسل کو ذرا کھل کر بولنے کا موقع دیں، وہ سب کے سب اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے اور ان کا بھی، تو علم حاصل کریں۔ تہذیب کے غلبے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب استدلال کا، ریزننگ کا غلبہ ہوگا، تو آپ کا بھی ایمان بچے گا اور آپ کے بچوں کا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ آمدی صاحب نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہاں پہ تفصیل سے بتایا تھا کہ خود ان کا اس پورے کے پورے مسئلے میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ دو بالکل لیٹسٹ آرٹیکل ہیں، خدا پر ایمان اور الحاد کا مقدمہ، آرگومنٹ آف ایتھیزم اور بلیو آن گاڈ، یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، یوٹیوب چینلز پہ بھی ہیں، آڈیو میں انگلش اردو ہر سطح پر ہیں۔ اس میں پوری طریقے سے ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔